دین ملی اسلامی بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے شریعت میں حجاب کسے کہتے ہیں۔ شریعت میں حجاب کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ حجاب کا معنی سمجھ لیجئے۔ حجاب کہتے ہیں پردے اور آڑ کو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حجاب کا لفظ استعمال کیا ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب۔ صحابہ اکرام کو حکم دیا، مومنوں کو حکم دیا کہ اگر امہات المؤمنین سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، یعنی ان ماؤں سے اگر کوئی ضرورت ہو، کوئی چیز مانگنی ہو تو من وراء حجاب، حجاب کے پردے سے یا حجاب کے آڑ سے کوئی چیز مانگا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے حجاب کا لفظ استعمال کیا یہاں۔ اللہ رب العزت نے حجاب کا حکم دے کر کے عورتوں کو عزت بخشی ہے، عورتوں کی شان بلند کیا ہے، عورتوں کو تحفظ دیا ہے۔ شرعی پردہ دراصل دو پردوں پر مشتمل ہے۔ ایک پردہ ہے گھر کے اندر کا پردہ اور دوسرا گھر کے باہر کا پردہ۔ گھر کے اندر کا جو پردہ ہے اسے احکامات ستر کہا جاتا ہے، اور جو گھر کے باہر کا پردہ ہے اسے احکامات حجاب کہا جاتا ہے۔ تو ستر و حجاب میں فرق ہے۔ ستر کا حکم مرد اور عورت دونوں کو ہے، اور جبکہ حجاب کا حکم صرف عورتوں کو ہے۔ ستر کہتے ہیں جسم کا وہ حصہ جس کا چھپانا ہر ایک سے ضروری ہے۔ ستر کا کھولنا کسی کے بھی سامنے جائز اور درست نہیں ہے سوائے زوجین کے، یعنی میاں بیوی اس حکم سے الگ ہیں۔ اس کے سوا چاہے محرم ہو یا غیر محرم، کسی کے سامنے نہ عورت اپنا ستر کھول سکتی ہے نہ مرد اپنا ستر کھول سکتا ہے۔ مرد کا ستر ہے ناف کے نیچے سے گھٹنے تک، جبکہ عورت کا ستر ہاتھ، پاؤں اور چہرے کو چھوڑ کر کے پورا کا پورا جسم ستر ہے۔ ہاتھ، پاؤں اور چہرہ چھوڑ کر کے عورت کے لیے پورا کا پورا جسم ستر ہے، جسے وہ کسی کے سامنے کھول نہیں سکتی، نہ ظاہر کر سکتی، چاہے محرم مرد ہو یا غیر محرم مرد ہو۔ کسی کے سامنے وہ ان تین جگہوں کے علاوہ ظاہر نہیں کر سکتی ہے۔ پردے کے تعلق سے عورتوں کو یہ سب سے پہلا حکم ہے کہ وہ گھر میں ٹکی رہیں، اور عورت کو پردے کے حوالے سے یہ سب سے پہلا حکم ہے کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ وہ گھر کے اندر ہی رہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے عورتوں کو پردے کے تعلق سے سب سے پہلا حکم کہ وہ گھر کے اندر ٹھہری رہیں، گھر کے اندر وہ ٹکی رہیں، گھر سے بلا ضرورت باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت اسے روکتی ہے، لیکن ضرورت ہو تو شریعت اجازت بھی دیتی ہے، لیکن پہلا حکم کیا ہے؟ گھر میں ٹکی رہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں ذرا آپ غور کیجئے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹکی رہو۔ گھر کی جو نسبت ہے وہ عورت کی طرف ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں کہیں گھر کا تذکرہ کیا ہے، اس گھر کی نسبت عورت کی طرف کی ہے۔ جیسا کہ اس آیت کریمہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں میں ٹکی رہو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے شوہر کے گھروں میں ٹکی رہو۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ گھر عورت ہی کا ہے، مرد کا نہیں۔ گھر عورت کا ہے، یعنی گھر کی ساری ذمہ داری عورت کے اوپر ہے، جبکہ گھر کے باہر کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے۔ مرد اپنی ذمہ داری ادا کرے اور عورت اپنے گھر کی ذمہ داری ادا کرے۔ تو پہلا حکم یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر ٹکی رہیں، گھر سے نہ نکلیں۔ پھر اب گھر میں کیسے رہنا ہے اس کا بھی شریعت نے ضابطہ متعین کر دیا ہے کہ گھر کے اندر کیسے رہنا ہے۔
کیونکہ گھر کے اندر محرم مرد بھی رہتے ہیں اور غیر محرم مرد بھی رہتے ہیں، اور ایک مرد کے لیے محرم عورتیں بھی رہتی ہیں اور غیر محرم عورتیں بھی رہتی ہیں۔ پردہ دیکھیے صرف عورتوں کو حکم نہیں دیا ہے، بلکہ پردے کا حکم مردوں کو بھی دیا ہے، بلکہ مردوں کو پہلے مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اس کے بعد میں عورتوں کو پردے کا حکم دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ عورت کو پورا جسم چھپانے کا حکم دیا ہے جو کہ ایک مرد کو نہیں دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلا حکم کیا دیا کہ وہ گھر کے اندر ٹکی رہیں۔ اب گھر میں ٹکی رہیں گے تو گھر میں محرم اور غیر محرم سبھی رہتے ہیں، گھر میں کیسا رہنا ہے اس کا پورا ضابطہ متعین کر دیا ہے۔ کیسے رہنا ہے؟ اس سے پہلے مردوں کو جو حکم دیا اس سے پہلے عورت کو حکم دیا، جو عورتوں کو حکم دیا اس سے پہلے مردوں کو حکم دیا۔ کیا حکم ہے؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ پہلے مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس آیت میں ذرا غور کیجئے کہ شرمگاہ کی حفاظت کا حکم بعد میں دیا، لیکن اس سے پہلے نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ زنا تک پہنچنے والا جو سب سے بڑا راستہ، سب سے بڑا دروازہ ہے وہ یہی نگاہ ہے، یہی آنکھیں ہیں۔ اسی لیے زنا تک پہنچنے کا اس دروازے کو شریعت نے بند کر دیا۔ نہ نگاہ اٹھے گی نہ معاملہ بگڑے گا، اور جب نگاہ اٹھ گئی تو سمجھ لیجئے معاملہ گڑبڑ ہے۔ اس لیے شریعت نے پہلے نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا، تاکہ نگاہ اگر کنٹرول میں رہے تو شرمگاہ بھی کنٹرول میں رہے گی۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے مردوں کو حکم دیا، کیونکہ گھر کے اندر محرم اور غیر محرم عورتیں ہوتی ہیں، اس لیے نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا۔ یہ گھر کے اندر کے پردے کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بہو سیم یہی حکم عورتوں کو دیا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ سیم وہی حکم اللہ رب العزت نے عورتوں کو حکم دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ شرمگاہ کی حفاظت نگاہوں کی حفاظت پر ہے۔ اگر نگاہ کنٹرول میں ہے تو سمجھ لیجئے کہ زنا تک معاملہ نہیں جائے گا آگے، اگر نگاہ اٹھ گئی تو معاملہ بہت دور تک جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نگاہ کنٹرول کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد عورت کو حکم دیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنے زیب و زینت کو غیر محرم مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ زیب و زینت کی جگہیں کیا ہیں؟ ہاتھ ہے، پاؤں ہے، یہ چہرہ ہے، یہ زیب و زینت کی جگہیں ہیں جو سطر میں داخل نہیں ہے۔ سطر میں ہاتھ، پاؤں اور یہ چہرہ چھوڑ کر کے پورا کا پورا جسم سطر ہے عورت کے لیے۔ محرم مردوں کے سامنے بھی سطر کا کوئی حصہ کھول نہیں سکتی، صرف محرم مردوں کے سامنے یہ تین چیزیں کھلا رکھ سکتی ہیں۔ تو وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، غیر محرم مردوں کے سامنے، جو گھر کے اندر غیر محرم مرد ہیں ان کے سامنے ان تین چیزوں کو کھلا نہ رکھیں، زیب و زینت کا اظہار نہ کریں۔ چہرے میں میک اپ کرتی ہے، کان میں پہنتی ہے، ناک میں پہنتی ہے، ہاتھ میں چوڑیاں پہنتی ہے، انگوٹھی پہنتی ہے، مہندی لگاتی ہے، اسی طرح سے پاؤں میں مہندی لگاتی ہے۔ تو زیب و زینت کی یہ جگہیں ہیں، غیر محرم مردوں کے سامنے ان چیزوں کو کھولیں نہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے حکم دیا عورتوں کو وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اگرچہ تم گھر کے اندر رہو لیکن اپنے سینے پر دوپٹہ ڈالے رکھو۔ محرم مردوں کے سامنے بھی سینے سے دوپٹہ نہیں اتار سکتی، بس یہ تین جگہیں ہیں جو سطر میں داخل نہیں ہیں، ہاتھ، پاؤں، چہرہ۔ ان چیزوں کو، زیب و زینت کی ان جگہوں کو اپنے محرم مردوں کے سامنے کھلا رکھ سکتی ہو، باقی اپنے سینے کو بھی کھلا نہیں رکھ سکتی۔ اپنے سینوں پر دوپٹہ ڈالے رکھیں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں میں دوپٹہ ڈالے رکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ اپنی زیب و آرائش، زیب و زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے محرم مردوں کے۔ پھر اسی آیت کریمہ میں آگے اللہ رب العزت نے
عورتوں کو یہ حکم اور یہ مسئلہ بتا دیا ہے کہ تمہارے لیے کون محرم ہے، تم کس کے سامنے پردہ نہیں کرو گے، وہ اللہ رب العزت نے پورا احکام اس آیت کے اندر، اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا۔ وہ کون ہیں جن کے سامنے پردہ نہیں ہے؟ الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن و ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر 12 ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن سے پردہ نہیں ہے، جن سے پردہ نہیں ہے، عورت گھر کے اندر پردہ نہیں کرے گی ان 12 لوگوں سے۔ یہ 12 لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلے شوہر ہے، الا لبعولتهن، اس کے بعد والد ہے، اس کے بعد سسر ہے، اس کے بعد بیٹا ہے، اس کے بعد خاوند کا بیٹا یعنی شوہر کا بیٹا، یعنی دوسری بیوی سے ہو یعنی سوتن کا لڑکا، اس کے بعد بھائی ہے، بھائی سے پردہ نہیں، بھتیجے سے پردہ نہیں، بھانجے سے پردہ نہیں، اپنے میل جل کی عورتوں سے پردہ نہیں، اسی طرح سے غلام سے پردہ نہیں، اسی طرح سے نوکر چاکر کے وہ مرد جو شہوت جس کے اندر نہ ہو، یعنی بوڑھے، بالکل بوڑھے قسم کے لوگ، ایسے لوگوں سے پردہ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، ایسا بچہ جو ابھی عورتوں کے مخفی چیزوں سے، پردے کے تعلق سے ابھی ناواقف ہو، ایسے بچوں سے پردہ نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے یہ 12 لوگوں کا تذکرہ کیا، اور حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماموں سے پردہ نہیں، چچا سے پردہ نہیں ہے۔ تو یہ 12 اس آیت کریمہ میں بیان ہوا ہے، اور حدیث سے یہ 2 ثابت ہیں، اور بھی ہیں، اگر اس پہ پھیلایا جائے تو اور بھی بہت سارے اس ضمن میں آئیں گے، لیکن وہ موقع ابھی تفصیل کا نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے یہ محارم کی جو لسٹ پیش کی ہے، ان کے سامنے عورت پردہ نہیں کرے گی، زیب و زینت یعنی ہاتھ پاؤں چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے یہ محرم کے سامنے۔ اس کے سوا جو مرد حضرات ہیں گھر کے اندر، وہ ان سے پردہ ضروری ہے، دیور ہے، جیٹھ ہے، رشتہ داروں میں چچا زاد بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے، ماموں زاد بھائی ہے، پھوپھا زاد بھائی ہے، بہنوئی ہے، یہ سب کے سب کون ہیں؟ غیر محرم مرد۔ ان کے لیے عورت سراپا پردہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورہ، المرأہ مطلب عورت، عورت کے معنی عربی میں ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جسے چھپایا جائے، شرمگاہ کو عورت کہا جاتا ہے کیونکہ شرمگاہ چھپانے والی چیز ہے۔ اسی طرح سے راز چھپانے والی چیز ہے تو راز کو بھی عورت کہا جاتا ہے۔ تو غیر محرم مردوں کے لیے ایک عورت سراپا پردہ ہے۔ غیر محرم مردوں کے سامنے عورت، کوئی بھی عورت اپنے زیب و زینت ظاہر نہیں کر سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے عورت کو یہ پورا احکام بتلا دیا ہے، لیکن معاشرے کا جب جائزہ لیا جائے تو بڑا افسوسناک نظر آتا ہے۔ کوئی کسی سے پردہ نہیں، نہ محرم مردوں سے، نہ غیر محرم مردوں سے پردہ ہے، نہ سسرالی رشتوں سے پردہ ہے، نہ مائکے والوں سے پردہ ہے، نہ چچا زاد سے پردہ ہے، نہ پھوپھا زاد سے پردہ ہے، نہ بہنوئی سے پردہ ہے، نہ گھر والوں کے، نہ گھر میں جو غیر محرم مرد ہیں ان سے پردہ ہے، نہ پڑوسیوں سے پردہ ہے، کسی سے پردہ نہیں۔ بہت خراب ماحول ہے، گھر کے اندر کا جو پردے کا جو ماحول ہے بہت خراب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پورا احکام بتلا دیا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے گھر کے غیر محرم مردوں سے پردہ کرنا چاہے تو بڑا مایوس سمجھا جاتا ہے، تانے ملتے ہیں، ارے دیور سے پردہ، جیٹھ سے پردہ، گھر کے لوگوں سے پردہ، یہ تو اپنے لوگ ہیں، چچا زاد وہ تو بھائی ہے، خالہ زاد وہ تو بھائی ہے، ان سے کیا پردہ کرنا، بڑا مایوس سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ شریعت نے کہہ دیا غیر محرم میں پردہ ضروری ہے، نہ اپنا ہاتھ دکھا سکتی، نہ چہرہ دکھا سکتی، نہ پاؤں کھول سکتی ہے۔ اور بعض خواتین ایسی ہیں کہ اگر ان سے کہا جائے کہ یہ غیر محرم ہے تمہارے لیے، پردہ کرو، تو کہتی ہیں کہ ارے یہ تو ہمارے دیور جو ہے یہ تو ہمارے بیٹے کی طرح ہے، ہمارے دل میں برے خیالات نہیں آتے، اگرچہ ہم حجاب نہیں لگاتے ہیں، ان کے سامنے پردہ نہیں کرتے، ہمارے دل میں تو پردہ ہے، دل میں تو حیا ہے۔ میں ایسے عورتوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ شریعت کے اصولوں کے پابند ہیں، جب تک آپ مسلمان ہیں شریعت کے اصولوں کے پابند ہیں،
عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں. شریعت نے کہہ دیا کہ تمہارے لیے تمہارا دیور موت ہے تو موت ہے، اس سے پردہ کرنا ہے تو پردہ کرنا ہے. اور ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ تمہارا دل امہات المومنین کے دلوں کی طرح صاف نہیں ہو سکتا. امہات المومنین کی طرح تم باحیا نہیں ہو. اور ان امہات المومنین کے تعلق سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے امہات المومنین کے بارے میں حکم دیا. امہات المومنین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تمام مومنوں کی مائیں. جس طرح سے اپنی ماں سے نکاح حرام ہے، اس طرح سے امہات المومنین سے نکاح حرام ہے. بھلا کوئی اپنی ماں کے بارے میں غلط خیال لا سکتا ہے؟ ان ماؤں کے بارے میں، ان پاکیزہ ماؤں کے بارے میں، ان باحیا ماؤں کے بارے میں اللہ رب ذوالجلال والاکرام یہ حکم دے رہا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. جب ان ماؤں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، پردے کے پیچھے سے مانگو. ان ماؤں نے اس حکم پر عمل کیا، ان بیٹوں نے یعنی صحابہ اکرام نے اس حکم پر عمل کیا. ان ماؤں سے زیادہ کوئی باحیا باپردہ ہو سکتا ہے؟ کسی کا دل صاف ہو سکتا ہے؟ شریعت نے کہہ دیا دیور آپ کے لیے موت ہے تو موت ہے، اگرچہ آپ کی نظر میں وہ بیٹا ہے، اس سے پردہ کرنا ہے تو کرنا ہے. دیور کے تعلق سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم الدخول علی النساء. عورتوں کی محفل میں جانے سے بچو، عورتوں کے پاس جانے سے بچو. ایسی جگہ مت جاؤ جہاں عورتیں ہیں، عورتوں کی محفل میں نہ جاؤ. ایسے گھر میں داخل نہ ہو جہاں صرف عورتیں ہیں. جس گھر کا مرد باہر کمانے کے لیے گیا ہوا ہے یا جہاد پر گیا ہوا ہے یا کہیں کام سے گیا ہوا ہے، اس گھر میں داخل مت ہو. سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے. تو اس حدیث کو ذرا سامنے رکھیں اور شادی حال کا ذرا جائزہ لیجئے یا انگیجمنٹ کا جو حال ہے اس کا جائزہ لیجئے. بے دھڑک ایک آدمی گھس جاتا ہے عورتوں کی محفل میں. سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ عورتوں کی محفل میں مت جاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ نصیحت فرما ہی رہے تھے ایاکم الدخول علی النساء کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افرأیت الحم یا رسول اللہ، دیور کا کیا مسئلہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ موت ہے. موت کیوں بتلایا؟ کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر غلط قدم اٹھا بیٹھے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے غلط قدم اٹھا لیا تو شادی شدہ اگر زنا کر لے تو اس کی سزائے موت ہے، رجم کیا جائے گا. تو وہ دیور موت کا سبب بنا کہ نہیں بنا؟ اسی لیے اسلام نے، شریعت نے کہا کہ وہ موت ہے، اس سے پردہ کرنا ضروری ہے. لیکن معاشرے پر جب جائزہ لے، معاشرے کا گھر کے اندرونی پردے کا جب جائزہ لیا جائے تو انتہائی خطرناک نظر آتا ہے. تو یہ گھر کے اندر کے پردے کے احکامات ہیں جسے ہم بھلا بیٹھے ہیں، جسے ہم پس پشت ڈال چکے ہیں. دوسرا پردہ ہے گھر کے باہر کا پردہ جسے احکامات حجاب کہا جاتا ہے. تو عورت کو پردے کے تعلق سے سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ وہ عورت گھر میں ٹکی رہے، لیکن ضرورت کے تحت وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے. شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے بھی ضابطے متعین کر دیے ہیں کہ کن ضابطوں کا خیال کرنا ضروری ہے. سب سے پہلا ضابطہ کیا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال والاکرام حکم دیتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مومنہ خواتین کو آپ حکم دے دیجئے کہ جب بھی وہ گھر سے باہر نکلیں ضرورت کے تحت، اگر ضرورت نہ ہو تو گھر سے نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت کے تحت اگر وہ گھر سے نکلیں تو آپ حکم دے دیجئے کہ اپنے اوپر وہ جلباب ڈال لیا کریں. جلباب کہتے ہیں ایسی چادر کو جو سر سے لے کر کے پیر تک پورا جسم چھپا لے. اس زمانے میں جلباب ہی چلا کرتا تھا. اب جیسے زمانے نے ترقی کی تو یہ نقاب وجود میں آیا جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں. تو یہ پہلا ضابطہ ہے کہ جلباب ڈال لیا کر رہے، سر سے لے کر کے پاؤں تک پورا جسم چھپا لیں. اس کے بعد دوسرا ضابطہ کیا ہے کہ جب گھر سے نکلیں، روڈ پر چلیں
تو اپنے پاؤں کو زور زور سے زمین پر نہ مارے. ولا یضربن بارجلہن ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. یعنی ایسے زور زور سے پاؤں اپنے زمین پر نہ مارو کہ تمہاری زیب و زینت جو مخفی ہے چھپی ہوئی وہ ظاہر ہو جائے. یعنی پازیب کی جھنکار کی آواز غیر محرم مردوں کے کانوں پر ٹکرائے، ایسے مت چلو. دیکھیے شریعت کتنا حساس ہے پردے کے تعلق سے. اس بات کا امکان تھا کہ یہ کان خیانت کرے تو عورت کو یہ حکم دے دیا کہ عورت کہ وہ پازیب کی جھنکار کی آواز لوگوں کے غیر محرم مردوں کے کانوں سے ٹکرانے نہ پائے، پردہ بنا دیا. اس بات کا امکان تھا کہ یہ آنکھیں خیانت کرے تو اس بات کا حکم دے دیا کہ چہرے کا پردہ کریں. اس بات کا امکان تھا کہ یہ ناک خیانت کرے تو عورتوں کو اس بات کا حکم دے دیا کہ خوشبو لگا کر کے نہ نکلیں. کس قدر حساس ہے ہماری شریعت پردے کے تعلق سے، کس قدر حساس ہے ہمارا دین. تو کیا کہا؟ ولا یضربن بارجلہن، زور زور سے پاؤں مارتے ہوئے نہ چلیں. اور اسی ضمن میں وہ سینڈل آ جاتی ہے جس سے ٹک ٹک کی آواز آتی ہے، ہیل والی یا ٹک ٹک جس سے آواز آتی ہے وہ بھی پردہ ہے، اس کی آواز بھی پردہ ہے. اس کے بعد تیسرا ضابطہ بتلایا کہ راستے کے ایک طرف چلیں، اختلاط نہ ہونے پائے. یعنی مردوں کے بیچ میں وہ گھسنے نہ پائے، نہ مرد عورتوں کے بیچ میں گھسے، اختلاط نہیں ہونے پائے. راستے کے ایک طرف چلیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کو نماز پڑھاتے، عورتیں بھی نماز کے لیے آتی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو کچھ دیر بٹھائے رکھتے تھے تاکہ جو عورتیں آئی ہوئی ہیں وہ نماز سے فارغ ہو کر کے وہ پہلے چلے جائیں. اس کے بعد صحابہ اکرام کو کہتے کہ جاؤ، تاکہ اختلاط نہ ہو، تاکہ خلط ملط نہ ہو، تاکہ عورت اور مرد ایک دوسرے سے مل نہ جائیں، ٹکرا نہ جائیں. اسی طرح سے چوتھا ضابطہ ہے کہ حجاب باریک نہ ہو، ایسا کپڑا نہ ہو جس سے جسم ظاہر ہو جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابیہ آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس کے سر پر جو دوپٹہ ہے وہ انتہائی باریک ہے، جس سے چہرے کی پیشانی نظر آ رہی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوپٹے کو پھاڑ ڈالا اور کہا کہ کیا تمہیں ان احکامات کا علم نہیں ہے جن احکامات کو اللہ رب العزت نے سورہ نور میں نازل فرمائے ہیں؟ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موٹے کپڑے کی اوڑھنی اسے اڑھا دی، اسے پھاڑ ڈالا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ باریک کپڑا نہیں پہن سکتی، باریک کپڑا پہن کر کے گھر سے نہیں نکل سکتی. یہ چوتھا ضابطہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے اوپر لعنت فرمائی. نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آئیں، جسم ظاہر ہو جائے، ایسی عورتوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اور فرمایا کہ ایسی عورت جنت میں تو داخلے کی دور کی بات ہے، ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. پانچواں ضابطہ ہے کہ حجاب سادہ ہو، زیب و زینت والا نہ ہو. اللہ رب العزت نے زیب و زینت کو چھپانے کا حکم دیا، ولا یبدین زینتہن، زیب و زینت کو چھپانے کا حکم دیا ہے. تو اس بات کی اجازت کیسے دے سکتی ہے ہماری شریعت کہ ایک طرف تو زیب و زینت کو چھپانے کا حکم دیا جائے اور دوسری طرف جس چیز سے چھپائی جائے وہ خود زیب و زینت والی ہو، یعنی وہ زیب و زینت والا وہ لباس ہو؟ اس بات کی شریعت کیسے اجازت دے سکتی ہے؟ چھٹا ضابطہ ہے حجاب ٹائٹ نہ ہو، کھلا ہو، کشادہ ہو، تاکہ جسم کے خد و خال نشیب و فراز ظاہر نہ ہو، غیر محرم مرد دیکھ کر کے فتنے میں مبتلا نہ ہو، جذبات برانگیختہ نہ ہوں. بعض خواتین پہنتی ہیں بہت زیادہ ٹائٹ، تو ان کے حجاب کو بھی حجاب کی ضرورت ہے. اسی طرح سے ساتواں ضابطہ ہے حجاب پر خوشبو لگا کر کے نہ نکلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو بدکار کہا ہے جو خوشبو لگا کر کے نکلے تاکہ اس کی خوشبو دوسرے لوگ، غیر محرم مرد لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں اور اس کی طرف مائل ہوں. آٹھواں ضابطہ ہے مرد کے لباس سے مشابہ نہ ہو، یعنی ایسا لباس نہ پہن کر کے نکلے جو مرد پہنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسی عورت کے اوپر جو مردوں جیسے کپڑے پہنتی ہے، اور ایسے مردوں کے اوپر لعنت فرمائی جو عورتوں کی طرح کپڑے پہنتے ہیں. تو مردوں کے مشابہ کپڑا نہیں ہونا چاہیے. نواں ضابطہ ہے کفار کے مشابہ نہیں چاہیے، کفار کے لباس سے مشابہ نہیں ہونا چاہیے. شریعت نے یہ ضابطہ متعین کر دیا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہو جائے گا. تو ہم کسی بھی
کافر اور مشرک کے کسی بھی معاملے میں ہم مشابہت اختیار نہیں کر سکتے، نہ کہ لباس میں، نہ عبادات میں، نہ اطوار میں، نہ طور طریقے، نہ میں کسی چیز میں، کسی بھی معاملے میں مشابہت اختیار نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح سے 10واں ضابطہ ہے لباس شہرت والا لباس نہ ہو، شہرت والا لباس نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مرد یا ایسی عورت جو شہرت والا لباس پہنے، کل قیامت کے دن اسے ذلت والا لباس پہنایا جائے گا۔ شہرت والا لباس کیا ہے؟ لباس شہرت اس لباس کو کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ نقش و نگار بیل بوٹوں والا ہو، بہت زیادہ قیمتی ہو، کہ اگر وہ لباس وہ پہن کر کے نکلے، وہ مرد نکلے یا عورت نکلے، اور لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے، لوگوں کی نظریں اس کی طرف جم جائیں، ٹک جائیں، اور ایک دوسرے سے اشارہ کریں کہ فلاں کو دیکھو یا فلانے کو دیکھو، تو یہ لباس شہرت والا لباس ہے۔ تو یہ ضابطے متعین کر دیے ہیں شریعت نے کہ گھر سے نکلنا ہے تو کن ضابطوں کو دھیان میں رکھا جائے۔ تو پردے کے تعلق سے یہ جو احکامات ہیں، یہ جو ضابطے ہیں، ان تمام ضابطوں اور تمام احکامات کے مجموعے کا نام حجاب ہے۔ حجاب کسی کپڑے کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ حجاب صرف ایک کپڑا ہے، ایک نقاب ہے، وہ پہن لے، باپردہ ہو گئی، جس کے ساتھ جائے چاہے، جب چاہے گھر سے نکلے، جہاں چاہے جائے، جو جی ہمیں آئے کرے۔ ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ بس حجاب وہی ہے، ایک ٹکڑا ہے کپڑے کا۔ پردے کے تعلق سے جو یہ احکامات بیان کیے گئے، جو ضابطے ہیں، ان تمام ضابطوں کو اور ان تمام احکامات کے مجموعے کا نام حجاب ہے۔ اسی لیے جب کوئی حجاب پہن کر کے نکلتی ہے تو گویا کہ وہ اسلام کے جھنڈے کو بلند کرتی ہے، اسلام کو وہ درشاتی ہے، اسلام کی ایک علم ہے، اسلام کا جھنڈا ہے، اسلام کی پہچان ہے، اسلام کی شعار ہے۔ جب وہ حجاب پہن کر کے نکلتی ہے تو گویا کہ اسلام ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ اس حجاب سے اسلام ریپرزینٹ ہوتا ہے۔ تو حجاب ایک کپڑے کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں کسی بھی ڈریس پر اتنا وواد اور کنٹروورسی نہیں ہوا ہے، کتنا وواد کبھی بھی کھڑا نہیں ہوا جس قدر حجاب پر ہوا۔ ہر 2-4-6 مہینے سال بھر میں کہیں نہ کہیں سے حجاب بین کی بات اٹھتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر ان لوگوں کو پرابلم کیا ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ ان لوگوں کو حجاب برداشت کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ان لوگوں سے ننگے پن برداشت ہو جا رہا ہے، پورن انڈسٹری برداشت ہو جا رہا ہے، ننگے پن برداشت ہو جا رہا ہے، فیشن شوز برداشت ہو جا رہے ہیں، لیکن حجاب برداشت کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ حجاب ایک کپڑے کے ٹکڑے کا نام نہیں بلکہ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، اور نظام کفر میں اسلام قابل برداشت نہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام پھلے پھولے نہ، بلکہ اسلام اور اس مسلمان مٹ جائے، اس لیے یہ لوگ حجاب برداشت نہیں کرتے۔ اور حجاب حیا کا ایک نمائندہ ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی اور پہلی کوشش یہی تھی کہ انسان سے یہ کپڑا اور یہ حیا کی جو چیز ہے، یہ شرف ہے، یہ مقام ہے، یہ اتر جائے۔ حضرت آدم اور حوا جب جنت میں بسے تو شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہ تھی کہ انسان کو جو یہ شرف ملا ہے، انسان کا یہ شرف ہے، یہ کپڑا، یہ حجاب جو عورتیں پہنتی ہیں، انسان کا یہ شرف ہے۔ انسان کے علاوہ کوئی بھی مخلوق کپڑے نہیں پہنتی، تو شیطان سے یہ برداشت نہیں ہے، یہ شرف اور یہ مقام۔ تو حضرت آدم اور حوا جب جنت میں بسے تو شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہی تھی، ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ سب سے پہلی کوشش یہی تھی کہ یہ کپڑے ان سے چھن جائیں، لباس چھن جائیں، بے حیا ہو جائیں، ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہ رہ جائے۔ اور جب شیطان بہکانے میں کامیاب ہو گیا تو حضرت آدم اور حوا سے لباس چھین لیے گئے، کپڑے اتار لیے گئے۔ فَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ حضرت آدم اور حوا شرم کے مارے جنت میں جو درخت ہیں ان درخت کے پتیوں کو توڑ توڑ کر کے اپنے جسم کو چھپانے لگے، اپنے سطر کو چھپانے لگے۔ تو شیطان کی یہ سب سے بڑی اور سب سے پہلی کوشش ہے کہ انسان سے کپڑا اتار دیا جائے، بے حیا کر دیا جائے۔ یہ حیا کا حجاب جو ہے حیا کا ایک نمائندہ ہے۔ تین مل اسلامی بھائیوں، اس دور میں خاص طور سے اس زمانے میں جب کہ پوری دنیا کی میڈیا حجاب کے مخالف پروپیگنڈا کر رہی ہے، فلمیں حجاب کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے، سیریل حجاب کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے، ٹی وی، اخبارات، ہر جگہ بھی حجابی کی دعوت دی جا رہی ہے۔
ایسے پرفتن دور میں، ایسے بے حجابی دور میں، ایسی شیطانی قوتوں کے بیچ میں جب کوئی حجاب والی عورت گزرتی ہے تو ان شیطانوں کو لگتا ہے کہ اس معاشرے میں ہم ناکام ہیں، اس لیے وہ سب سے ان شیطانی طاقتوں اور قوتوں کو، جو شیطان کے جو قبضے میں یہ لوگ آ چکے ہیں، ان لوگوں سے مدد لینا چاہتا ہے اور ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ حجاب بین کی بات اٹھاؤ، اور حجاب بین کی بات اٹھتی ہے اور حجاب پر واویلا مچتا ہے۔ ایسے پرفتن دور میں اگر کوئی باحجاب مسلم خاتون نکلتی ہے حجاب پہن کر کے تو واقعتاً وہ مجاہدہ ہے، بہت بڑی مجاہدہ ہے، جہاد کر رہی ہے۔ ایسی مسلم خاتون، اللہ رب العزت ایسی مسلم خاتون کے ہمت اور حوصلے کو بلند کرے، اللہ رب العزت ایسی عورتوں کی عزت کو محفوظ رکھے۔ جناب الاسلامی بھائیوں، ساتھ ہی ساتھ اپنی بچیوں کی ایک بچپن سے حیا پر تربیت کرنے کی ضرورت ہے، حیا کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے اور حجاب کی اہمیت کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں جو بے حیائی اور بے حجابی پھیلی ہوئی ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک بچپن سے ہم بچیوں کی تربیت نہیں کرتے۔ بچی بڑی ہو جاتی ہے 10-12 سال کی، تب تک ہم ایسے کپڑے پہناتے ہیں، مردوں والے کپڑے یا سلیولس کپڑے جس میں آستین ہی نہیں، یا حیا باختہ کپڑے، اور پھر ہم سمجھتے ہیں ابھی چھوٹی ہے، جب بڑی ہو جائے گی تو حجاب کرے گی۔ حیا اچانک نہیں آتی ہے۔ جس راستے پر آپ نے لا کر کے کھڑا کیا ہے، جس پٹری پر آپ نے لا کر کے کھڑا کیا ہے 10-12 سال تک، اسی راستے پر آگے چل نکلنے والی ہے۔ اچانک حیا نہیں آئے گی اس کے اندر، اچانک حجاب نہیں کرنے لگ جائے گی۔ اسی طرح سے بچوں کے ذہنوں میں غیرت کا تصور ڈالیں، چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں غیرت کا تصور ڈالیں، بچیوں کے ذہن میں حیا کا تصور ڈالیں، حجاب کا تصور ڈالیں، بچوں کے ذہنوں میں غیرت کا تصور ڈالیں۔ ہمارے معاشرے میں جو بے حیائی پھیلی ہوئی ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل مرد بے غیرت ہوتے جا رہے ہیں۔ جس گھر کا مرد بے غیرت ہے اس گھر کی عورتیں بے حیا ہیں، اور جس گھر کی عورتیں بے حیا ہیں سمجھ لو اس گھر کا مرد بے حیا ہے، اور جس گھر کا مرد با حیا ہے، غیرت مند ہے، اس گھر کی عورتیں بے حیا کبھی نہیں ہو سکتی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور میں آپ کے سامنے گوش و گزار کر دوں۔ اس زمانے میں جب کہ لڑکیوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا بے حد خطرناک ہو گیا ہے، گرلز کالج قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ مخلوط تعلیم کی اجازت ہماری شریعت نہیں دیتی۔ جہاں ایک مسلم لڑکا ایک مسلم لڑکی ایک کلاس میں ایک جگہ بیٹھ کر کے ایک بینچ میں بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی، وہ شریعت ہمیں غیر مسلم لڑکوں کے درمیان اپنی بچیوں کو بٹھا کر کے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ وہ شریعت نہیں دے سکتی ہے۔ تو ابھی ضرورت ہے کہ اپنے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، قوم کی لڑکیوں کے لیے غیر مخلوط تعلیمی ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے ہم مسجد بنوانا ضروری سمجھتے ہیں، ہم کالج اور یونیورسٹی بنانا ضروری کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں ضروری نہیں سمجھتے؟ ایک ایک گاؤں میں، اور آج کل کے مسلمان اتنے کمزور، اتنے ضعیف، اتنے غریب نہیں کہ وہ کالج نہ بنوا سکے۔ ایک ایک گاؤں میں الحمدللہ ایک 2 3 4 5 6 مسجدیں ہیں۔ الحمدللہ اس گاؤں میں 6 مسجدیں ہیں۔ تمام مسلک اور مشرب کے لوگوں کو اس طرف میں دعوت فکر دیتا ہوں، غور و فکر کیجئے۔ ایک مسجد میں خرچہ آتا ہے کروڑوں میں، 6 مسجدیں ہیں۔ کیا 10-12 گاؤں مل کر کے ایک کالج قائم نہیں کر سکتے؟ گرلز کالج کیا 10-12 گاؤں مل کر کے؟ اگر ہندوستان کے ہر صوبے میں اور ہر صوبے کے ہر ضلع میں اور ہر ضلع کے ہر 10-12 گاؤں کے درمیان ایک گرلز کالج قائم ہو جائے تو تعلیم یافتہ لڑکیوں کی جو تعداد 28% ہے ابھی اس وقت، یہ فیصد 80 اور 90% سے بھی آگے جا سکتا ہے۔ لیکن ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہماری قوم کی بچیاں آگے نکلیں، ترقی کریں، پڑھیں۔ ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ ہم کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن قوم کی ان لڑکیوں کے لیے ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ کتنی ایسی لڑکیاں ہیں کہ اگر گورنمنٹ کالج کا رخ کرتی ہیں تو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سارے فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
ارتداد کا جو فتنہ پھیل رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مخلوط تعلیم ہے. جہاں ہماری مسلم لڑکیاں ہیں غیر مسلم لڑکے بھی وہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس لیے یہ ارتداد کا فتنہ زوروں پر ہے. ہماری مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے بھاگ بھاگ کر کے شادیاں کر رہی ہیں. تو ارتداد کا جو فتنہ پھیلا ہوا اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے. کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری قوم کی بچیاں ترقی کر جائیں؟ ایک مسلم لڑکی جب گورنمنٹ کالج کا رخ کرتی ہے بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں. بہت سارے فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ارتداد کا فتنہ، بے حجابی کا فتنہ، بہت سارے فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں. اور یہی لڑکیاں جب پرائیویٹ کالج کا رخ کرتی ہیں تو اس قدر فیس کہ مجبوراً اپنا قدم پیچھے ہٹانا پڑتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بے پڑھی لکھی رہ جاتی ہے. جی ہاں، میں سارے لوگوں کو اس طرف غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں. اللہ رب ذوالجلال والاکرام ہم تمام لوگوں کو غور و فکر کرنے کی توفیق دے. اللہ رب ذوالجلال والاکرام تمام امت مسلمہ کی ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. رب ذوالجلال والاکرام ہم تمام لوگوں کو دین پر ثابت قدم رکھ